चले اسد عمر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسد عمر نے ٹیسٹ نارمل آنے پر رخصت کی درخواست کی۔ ذرائع کے مطابق اسد عمر کی درخواست پر ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا۔ اسد عمر کو آج صبح عدالت میں پیشی کے موقع پر طبیعت خراب ہونے پر PIC منتقل کیا گیا تھا۔ محمد بلال سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ بلال بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسد عمر کی طبیعت خرابی کا یہ معاملہ تھا، جس کی بنا پر ان کو آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لایا گیا تھا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کو لایا گیا تو سب سے پہلے ان کا جو ECG تھی وہ کی گئی، جو کہ نارمل آئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ اب جبکہ اسد عمر کا جو بلڈ پریشر ہے یہ نارمل ہو چکا ہے، جبکہ اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ کی جانب نے جو ان کے خون کے جو ٹیسٹ لیے تھے ان کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں، جس میں ان کا جو ٹاپ T اور ٹاپ I ٹیسٹ تھا اس کی بھی رپورٹس آ گئی، جس میں پتہ چلتا ہے کہ آیا ان کو کچھ ہارٹ اٹیک ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو رپورٹس آئی ہیں وہ نارمل ہے۔ اس میں اسد عمر کو دل کا کوئی بھی عارضہ نہیں ہے، نہ ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ان کے RFD ٹیسٹ ہے، جو کہ گردوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو رینل فنکشنل ٹیسٹ کہتے ہیں، ان کی رپورٹس جو ہیں یہ خراب آئی ہیں۔ اب ان کا جو CT اینجیوگرافی ہے وہ نہیں ہو سکتی، یہ کہنا ہے ہسپتال انتظامیہ کا۔ ابھی اسد عمر کو انڈر آبزرویشن رکھا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو کچھ دیر کے لیے انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا جائے گا۔ جب ان کی طبیعت بالکل بہتر ہو جائے گی پھر ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ بلال۔ ATC PTI رہنما علی امتیاز وڑائچ کی بھی طبیعت خراب۔ علی امتیاز وڑائچ کا کہنا ہے عدالت میں بہت گھٹن تھی جس کے باعث طبیعت خراب ہوئی، اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ نعمان نور سے مزید جانتے ہیں۔ نعمان بتائیے اس بارے۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناب اس حملہ کیس میں 54 ملزمان کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانتوں پر سماعت تھی آج، جبکہ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، اپنی حاضری لگائی، جبکہ کمرہ عدالت میں بہت رش ہونے کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف کے 2 اہم رہنماؤں کی طبیعت ناساز ہوئی، جن میں پہلے اسد عمر کی طبیعت ناساز ہوئی، بعد میں پچھلی رہنما علی امتیاز وڑائچ کی بھی طبیعت خراب ہوئی، جبکہ علی امتیاز وڑائچ کی جو ہے طبیعت ناساز ہونے پر ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ اس حوالے سے امتیاز وڑائچ سے بات ہوئی تک ان کا کہنا تھا کہ کمرہ عدالت میں بہت زیادہ گھٹن ہونے کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی، اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ جبکہ اس سے قبل اسد عمر جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے تو وہ بھی کمرہ عدالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، بعد میں ان کو اٹھا کر جو ہے وہ PIC منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ جی بہت شکریہ نعمان نور۔ عدالت میں بہت گھٹن تھی جس کے باعث طبیعت خراب ہوئی۔ ATC میں PTI رہنما علی امتیاز وڑائچ کی بھی طبیعت خراب ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ PTI رہنما علی امتیاز وڑائچ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عدالت میں بہت گھٹن تھی جس کے باعث طبیعت خراب ہوئی۔ ڈولفن اہلکاروں کی گرفتاری کا معاملہ، DIG آپریشن کی ہدایت پر وقوع کے متعلق مفصل انکوائری کا آغاز۔ SP ڈولفن شامر خالد کی سربراہی میں باقاعدہ ریگولر محکمانہ انکوائری کی جا رہی ہے۔ انکوائری میں وقوع کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ڈولفن اسکواڈ شفافیت اور خود احتسابی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈولفن اہلکاروں کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ DIG آپریشنز کی ہدایت پر وقوع سے متعلق مفصل انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ SP ڈولفن شامر خالد کی سربراہی میں باقاعدہ ریگولر محکمانہ انکوائری کی جا رہی ہے۔ انکوائری میں وقوع کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ڈولفن اسکواڈ شفافیت اور خود احتسابی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ڈولفن اہلکاروں کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ 4 ڈولفن اہلکار ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا اور اس بارے آپ کو یہ بتائیں کہ DIG آپریشن کی ہدایت پر وقوع سے متعلق مفصل انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ SP ڈولفن شامر خالد کی سربراہی میں باقاعدہ ریگولر محکمانہ انکوائری کی جا رہی ہے، جبکہ انکوائری میں وقوع کے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ڈولفن اسکواڈ شفافیت اور خود احتسابی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، ایسا کہنا ہے SP شامر خالد کا۔ ڈولفن اہلکاروں کی گرفتاری بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اس بارے آپ کو بتائیں کہ DIG آپریشن کی ہدایت پر وقوع سے متعلق مفصل انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
نیازی انٹرچینج پر پرانے راوی پل کی تعمیر اور توسیع کا پلان کھٹائی میں پڑ گیا۔ پنجاب حکومت نے راوی پل کی توسیع کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے۔ ایل ڈی اے نے پرانے راوی پل کی بہتری کے لیے 22 کروڑ 53 لاکھ روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی۔ ایل ڈی اے کے کنٹریکٹر نے راوی برج منصوبے پر تعمیراتی کام کی رفتار سست کر دی۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، یہ نیازی انٹرچینج پر پرانے راوی پل کی تعمیر اور توسیع کا پلان تھا۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کے دورے بھی راوی پل توسیع کے لیے سود مند ثابت نہ ہو سکے۔ نیازی انٹرچینج پر پرانے راوی پل کی حالت زار کو بہتر بنانے کا جو 90% کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن لاہور کے مرکزی، داخلی اور خارجی راستے پر تعمیراتی کام مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے فنڈز کا اجرا نہیں کیا جا رہا۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کی طرف سے اس پل کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری بھی ارسال کی گئی تھی اور اس سمری میں 22 کروڑ 53 لاکھ روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے اس سمری کو داخلے دفتر کر دیا گیا اور فنڈز کا اجرا ہی نہیں کیا گیا۔ اب جب کانٹریکٹر کو اس حوالے سے پیمنٹ ہی جاری نہیں کی جا رہی تو سائٹ پر بھی کانٹریکٹر نے جو تعمیراتی کام کی رفتار ہے اس کو سست کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جو 30 جولائی کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس پر بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، اور اگر مزید فنڈز کا اجرا نہیں کیا جاتا تو منصوبے میں مزید جو تاخیر ہے اس کے خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو موجودہ پل ہے اس کے جوائنٹ کمزور ہونے کی وجہ سے نئے پروجیکٹ پر بھی ٹریفک روانی بہتر نہیں ہو سکی۔ روزانہ اس راوی برج سے 3 لاکھ سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ گزرتی ہیں، لیکن پل کی حالت زار ہونے کی وجہ سے اور تعمیراتی کام بر وقت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے لاہور کے داخلی اور خارجی راستے پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، محکمہ خوراک پنجاب نے مختلف بینکوں کو 250 ارب کے قرضے کی ادائیگی کر دی۔ ذرائع کے مطابق مختلف بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی کل مالیت 355 ارب روپے تھی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے رواں مالی سال کے آغاز میں ہی 250 ارب روپے جاری کر دیے۔ بر وقت ادائیگی کی سود کی مد میں 38 سے 40 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران، بتائیے اس بارے۔ دیکھیں، محکمہ خوراک پنجاب کے ذمہ 250 ارب کے قرض کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ خوراک نے محکمہ خزانہ پنجاب سے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے سمری موو کی تھی، جس میں مختلف بینکوں سے دیے گئے قرضوں کی کل مالیت 355 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ خزانہ پنجاب نے رواں مالی سال کے آغاز سے ہی 250 ارب روپے جاری کیے تھے۔ اس حوالے سے محکمہ خزانہ پنجاب کی بر وقت ادائیگی سے سود کی مد میں 38 سے 40 ارب کی بچت ہو گئی۔ حکومت پنجاب محکموں کے مالی بوجھ کم کرنے کے لیے اس وقت کوشاں ہیں۔ محکمہ خوراک پنجاب کے 250 ارب کے قرضے جو ہیں وہ ادا کر دیے گئے ہیں۔ شکریہ عمران۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، انجمن تاجران اردو بازار کا مطالبات کی منظوری کے لیے کل ہڑتال کا اعلان۔ اردو بازار سے ملحقہ دکانیں بند ہوں گی۔ اسٹیشنری آئٹمز پر سیل ٹیکس، بجلی کے بلوں میں اضافے سمیت دیگر مطالبات کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے عاطف۔ جی بالکل، یہ اردو بازار کے جو تاجران ہیں، انجمن تاجران اردو بازار لاہور کی جانب سے پہلے حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ جو سیل ٹیکس اس مالی سال میں لگایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ کسی صورت نہیں دیں گے۔ تو حکومت اور تاجران کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار تھا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب اردو بازار کے جو تاجران ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کل 7 اگست کے روز جو ہے تو اردو بازار اور اس کی ملکہ جو دکانیں ہیں وہاں پر ہڑتال ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تاجران کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں بے جا اضافہ کیا گیا ہے، ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں، ان سارے مطالبات کے لیے کل اردو بازار جو ہے وہ بند ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ابھی بھی اس حوالے سے مطالبے کر رہے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو مزید بھی احتجاج کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ عاطف۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر میں آٹا تھیلوں کے نرخوں پر عمل درآمد کا معاملہ۔ محکمہ خوراک کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 157 مقامات کو چیک کیا۔ 9 فلور ملز پر آٹا سٹاک اور معیار کی بھی چیکنگ۔ 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 900 جبکہ 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1800 روپے میں فروخت ہو رہا۔ سیکٹری فوڈ پنجاب کی تھیلوں پر قیمتوں کی لیبلنگ کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت سامنے آئی۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔
عمران سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ شہر میں آٹا تھیلوں کے نرخوں پر عمل درآمد کا یہ معاملہ ہے اور 157 مقامات کو چیک کیا گیا ہے، اور اس بارے آپ کو بتائیں کہ 9 فلور ملز پر آٹا سٹاک اور معیار کی چیکنگ کو بھی دیکھا گیا ہے۔ لیبلنگ کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں چیکنگ کی گئی ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے 157 مقامات کو چیک کیا ہے۔ آٹا لیبلنگ کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور سیکٹری فوڈ پنجاب کی تھیلوں پر لیبلنگ کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے محکمہ خوراک کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین پی سی بی کے ایڈورٹائزر وقار یونس کی تقرری ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پی سی بی اور وقار یونس کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق وقار یونس کی تقریر قانون کے منافی ہے۔ عدالت وقار یونس کی بطور ایڈورٹائزر ٹو چیئرمین پی سی بی تقرری کا عدم قرار دے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی کے ایڈوائزر وقار یونس کی تقرری ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پی سی بی اور وقار یونس کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق وقار یونس کی تقرری قانون کے منافی ہے۔ عدالت وقار یونس کی بطور ایڈورٹائزر ٹو چیئرمین پی سی بی تقرری کا عدم قرار دے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ایڈوائزر وقار یونس کی تقرری ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ضلعی انتظامیہ کا ڈینگی لاروا کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹوں میں 1589 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد۔ رواں سال اب تک 46,079 نوٹسز، 2,265 مقدمات کا اندراج، جبکہ 23,368 ہاٹ سپاٹس کو کور کیا گیا ہے۔ 23,368 ہاٹ سپاٹس کو کور کیا گیا ہے۔ ڈینگی لاروا کے حوالے سے ضلع انتظامیہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور مختلف مقامات کی چیکنگ کی جا رہی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ متعلقہ اے سیز اور ڈی سیز اس حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں اور 2265 مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔ 23,368 مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے۔ انتظامیہ کے علاوہ عام آدمی کو بھی اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں پانی کھڑا ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ڈینگی لاروا کی افزائش نہ ہو سکے۔ ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہی ہے اور مختلف جگہوں کی چیکنگ کے دوران مقدمات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ڈینگی لاروا کا خاتمہ اور اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن محمد فیصل کامران کی روزانہ کی بنیاد پر اپنے دفتر میں کھلی کچہری۔ شہریوں نے ڈی آئی جی آپریشنز کو اپنے مسائل بارے آگاہ کیا۔ محمد فیصل کامران کی آفیسرز کو شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت۔ ڈویژنل آفیسر اور ایس ایچ اوز کو مقررہ اوقات میں تھانوں دفاتر میں موجود رہنے کا حکم بھی دیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ مدثر اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ مدثر سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ اہم خبر ہے، اس بارے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ شہریوں نے ڈی آئی جی آپریشن کو اپنے مسائل بارے آگاہ کیا۔ محمد فیصل کامران کی آفیسرز کو شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت۔ ڈویژنل آفیسر اور ایس ایچ اوز کو مقررہ اوقات میں تھانوں دفاتر میں موجود رہنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ فیصل کامران کی روزانہ کی بنیاد پر اپنے دفتر میں کھلی کچہری ہے اور اس بارے آپ کو بتائیں کہ شہریوں نے ڈی آئی جی کو اپنے مسائل بارے بھی آگاہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں رائیونڈ مانگا روڈ کے محلہ بابا رحمت شاہ میں 3 روز سے گٹر کے مین ہول بند، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ پانی گھروں میں بھی داخل، گندا پانی کھڑے ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کئی بار انتظامیہ کو اس بارے آگاہ کیا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ عطا اللہ سے مزید جانتے ہیں۔ عطا اللہ بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، رائیونڈ مانگا روڈ محلہ رحمت شاہ میں 3 روز سے گٹر کے مین پول بند ہے۔ گٹروں کے مین پول کی وجہ سے پانی گلیوں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شہری گھروں میں محفوظ ہو کر رہ گئے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی۔ گٹروں کا گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے۔ کئی بار انتظامیہ اور گورنمنٹ کے نمائندوں کو اس کے بارے آگاہ کیا جا چکا ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کئی بار بچے بوڑھے گندے پانی میں گر چکے ہیں۔ نمازی مسجدوں میں جانے کی بجائے گھروں میں نماز پڑھنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور MN ملک افضل سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ تھا۔